الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ تیری نگاہ تو اس دور کی زکوٰۃ ہوئی، تیری نگاہ تو اس دور کی زکوٰۃ ہوئی، جو مستحق ہے اسی تک نہیں پہنچتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی ان بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 80 مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے طہارت اور برکات کے، یعنی زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتا ہے اور دولت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے اور نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کے غضب و ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ کا سبب ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے یعنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ، جس شخص نے اپنے مال کو روک کر رکھا ہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر اخروی نقصانات کا تذکرہ 10ویں پارہ میں فرمایا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جاوے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جاوے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنی جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بیان القرآن۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت اور رحمت ہے ان نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر روپیہ ہو اور سال گزر گیا ہو تو ہر حال میں زکوٰۃ نکالیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔